وَسَيَعْلَمُونَ مِنْ قَلِبُونَ مومنین ایک اعلان سماعت فرما لیں 3 ذی الحج با مقام پروکیاں والا ساڑھے کول زیر انتظام پروکیاں والا مجلس سیازہ ہو سنگی جن دے وچ محمد عباس رضوی صاحب جناب ذاکر اہل بیت عالم عباس بٹی غلام عباس جپا اور ڈھیر سارے ذاکری خطاب کر سنگے مومنین تشریف رکھو 7 جون 5 جیٹھ مجلس سیازہ ہو رہی ہے 234 کانے علی سپراما جن دے وچ ملک دے ذاکر کتاب کر سن مجلس صبح 10 بجے شروع ہو جا سنگی ذاکر مظہر عباس بخاری صاحب ذاکر صادق حسین شرازی صاحب ذاکر حسن رضا تھیم محسن رضا تھیم صاحب ذاکر منیر حسین کھوکھر محمد عباس لونا احمد علی رجوکا اور ڈھیر سارے علماء کرام و ذاکر نظام سے خطاب فرمائیں گے 11 ذی الحج ندو کے ہرلا مجلس سیازہ ہے مومنین شرکت فرما کے ثواب رہنا سر کے ہوں تو سامنے شاعر آل عمران ذاکر آل عبا عزت ماب جناب اون عباس نقوی سے اوپر سے انہوں نے بعد نمونہ بچہ اوپر سے اور انہوں نے بعد قاضی وسیم محمد عباس رضوی اور ڈھیر سارے علماء کرام و ذاکر نظام سے خطاب فرمائیں گے بابا سید اون عباس نقوی صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہ صلوات وہ عظیم عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہے مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہم نعرہ تکبیر بسم اللہ خلاق عالم کا نام بہت بلند ہے مل کے بلند آواز سے لیں نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت پھر کہیں نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری کل قرآن نعرہ حیدری صلوات مل کے بلند آواز سے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ زی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی غاصب حق سیدہ بے شمار بے شمار بے شمار درود مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے جو خواہشات اپنے دل میں لے کے آئے ہو میرا مالک اٹھنے سے پہلی پوری فرمائے کوئی بیمار ہے تو واسطہ بیمار کربلا کا میرا مالک اسے صحت کلی عطا فرمائے کسی کی گود آباد نہیں ہے تو صدقہ باپ الحوائج مولا علی اصغر کا مالک ماتمی اولاد عطا فرمائے بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو بارگاہ میں ہے یا بارگاہ سے باہر ہے جس کے کانوں میں مجھ حقیر سید کی آواز آ رہی ہے اس پہ دعا پہ آمین کہنا واجب نہیں اوجب ہو جائے گا میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں ہمیں پردے والے حسین کی زیارت نصیب فرما مجلس اعضاء کی میں رونق کے اضافے کے لیے اپنی اپنی خواہشات کی قبولیت کے لیے صلوات ایک ہی پڑھیں لیکن مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہم ہے اجازت نوکری شروع کی جائے یقیناً اس فرش مودت پہ موجود ہر صاحب یقین اس یقین کے ساتھ تشریف فرما ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اگر نظر کرم کر دیں تو یہ بیداد کو مقداد بنا دیتی ہیں یہ اپنی نگاہ کرم کر دیں تو بے مال کو بلال کر دیتی ہیں دیکھوں گا مجمع جاگ کتنا رائے یہ وہ ہستیاں ہیں جو کسی پہ کرم کر دیں تو صاحب کشکول کو بہلول کر دیتی ہیں سدا سکھی رہو آباد رہو سلامت رہو ذکر مظلوم آپ کے نصیب میں رہے مولا نے قلم عطا کیا تمہارے بیٹے کو شعر کہتا ہوں اور بادشاہ سے بھیک مانگ کے آپ میں بانٹ دیتا ہوں بالکل کاپی سیڈی والی بات ہے ہی نہیں میں اپنے ہر ایک لفظ کا خود ذمہ دار ہوں بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں ممبر پہ آئے وہی جو ذمہ دار ہو ہر بندہ جو لفظ کہتا ہے وہ اپنے لفظ کا خود ذمہ دار ہونا چاہیے یا ممبر پہ نہ آئے یا ذمہ دار بن جائے 4 مصرے پڑھتے ہیں بھائی ثاقب نے کہا ہے کہ کم از کم بھی 20 منٹ پڑھیں آپ تو دیکھتے ہیں ماحول کس طرح سے ہے کس سمت کو مجھے جانا ہے اہل شرر کو اور شراروں کو چھوڑ کر وہ جو آخر پہ بادشاہ تشریف فرما ہو ذکر کا حصہ ہو جانا اہل شرر کو
اور شراروں کو چھوڑ کر تنہا کھڑا تھا ساتھ ہزاروں کا چھوڑ کر. اہل شرر کو اور شراروں کو چھوڑ کر تنہا کھڑا تھا ساتھ ہزاروں کا چھوڑ کر. اس شعر کے میدان میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں. شوکت صاحب بھی آج ذکر فرما کے گئے ہیں. ڈھیر سارے لوگ گزرے ہیں، لیکن خیال نیا ہو، بات میری اپنی ہو، محنت کی ہو تو پھر محنت کا حق رکھنا نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اہل شرر کو اور شراروں کو چھوڑ کر تنہا کھڑا تھا ساتھ ہزاروں کا چھوڑ کر. اصغر نے خود اشارے سے روکا تھا ورنہ آن پانی تو چل پڑا تھا کناروں کو چھوڑ کر. صدقے جاما اہل شرر. بسم اللہ. میں قربان جاؤں. اہل شرر کو اور شراروں کو چھوڑ کر بندے لاگی کاپی سیڑھی کے پیچھے گئے، محنت سنتا ہی کوئی نہیں ہے. اہل شرر کو اور شراروں کو چھوڑ کر کچھ بندوں نے سر ہلایا، کچھ نے داد دی ہے، کچھ نے واہ واہ کیا ہے. کسی نے بھی داد مجھے نہیں دی. یہ اس ذکر کا کرینہ ہے کہ ہم درود آل محمد پہ پڑھتے ہیں، پہنچتا اللہ تک ہے. داد ذاکر کو ہوتی ہے، دعا آل محمد کرتے ہیں. اہل شرر کو اور شراروں کو چھوڑ کر تنہا کھڑا تھا ساتھ ہزاروں کو چھوڑ کر. اصغر نے خود اشارے سے روکا تھا ورنہ آن پانی تو چل پڑا تھا کناروں کو چھوڑ کر. اتنا خوبصورت استقبال کیا، میرا دل ہے 4 مصرے اور پڑھ دوں. شجاعت کے خزانوں کا جو وارث گھر ہو اس گھر کا. شجاعت کے خزانوں کا جو وارث گھر ہو اس گھر کا. کھڑا ہوتا ہے ہر سکہ کوئی کھوٹا نہیں ہوتا. شجاعت کے خزانوں کا جو وارث گھر ہو اس گھر کا. کھڑا ہوتا ہے ہر سکہ کوئی کھوٹا نہیں ہوتا. علی اصغر نے کھا کر تیر ہنس کر یہ بتایا ہے، علی 6 ماہ کا بھی ہو تو علی چھوٹا نہیں ہوتا. بسم اللہ. شرما کے بولتے ہیں. پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، سارے بندے بول نہیں رہے. ذاکر کو داد نہیں ہوتی، داد ذکر کو ہوتی ہے. بس ایک بات کرتے ہیں اور اس بات پہ آپ کو سلام کرتے ہیں. مالک اس کی زندگی دراز فرمائے. آپ کو خوبصورت طریقے سے ذکر سنائیں کہ مدینے کی باہر والی سرحد پہ آ کے کچھ یہودی عالم دین کھڑے ہو گئے. آپ کو بتاؤں کہ محنت کیا ہوتی ہے. کتاب کا نام ہے علی اور وجود کائنات. دوسری کتاب ہے نہج الاسرار من کلام حیدر کرار. وہ دور گیا جب ذاکر کہا کرتے تھے جی کل میرے پاس آنا، پرسوں آنا، مجلس کے بعد آنا. آپ ابھی کہیں گے میں PDF کی شکل میں دکھاؤں گا. اسی وقت جو چیز میں پڑھ رہا ہوں، مدینے کی باہر والی سرحد پہ آ کے کچھ یہودی عالم دین کھڑے ہو گئے. مدینے کی سمت سے ایک آتے ہوئے بندے کا انہوں نے بازو پکڑا اور کہا تجھے روکنا نہیں تھا، تجھے روکا اس لیے ہے کہ تو مدینے سے آ رہے، تجھ سے ایک سوال کرنا ہے. اس نے کہا پوچھیں کیا سوال کرنا ہے. انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ ہم نے اس کی دہلیز پہ جانا ہے جسے لفظ کا معنی آتا ہو وہ ضرور بولے. ہم نے اس کی دہلیز پہ جانا ہے جس نے یثرب کو مدینہ کر دیا ہے. اور قربان جاؤں، جس نے یثرب کو مدینہ کر دیا ہے. اس نے کہا اچھا آپ نے ختمیہ مرتبت کی دہلیز پہ جانا ہے، بادشاہ محمد کے پاس جانا ہے. انہوں نے کہا بالکل، ہم نے محمد نامی شخص کے پاس جانا ہے. مسلمان تو تھے نہیں، یہودی تھے. ہم نے محمد نامی شخص کے پاس جانا ہے. کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کتاب میں لکھا تھا جب کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو پھر ایک شہر میں جانا جس کا پرانا نام یثرب ہوگا، نیا نام مدینہ ہوگا، اس کا جو سردار ہو اس کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لینا. اس کے ہاتھ پہ بھائی مظہر بیعت کر لینا. مدینے سے آنے والے بندے نے کہا او ہو آپ نے تو دیر کر دی، سرکار رسالت مآب تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. وہ تو چلے گئے. یہودیوں کا ایک بڑا عالم آگے بڑھا. اس نے کہا نہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. جہاں ہماری کتابوں میں نشانیاں لکھی تھیں وہیں یہ لکھا تھا اگر محمد موجود نہ ہو تو جو محمد کی کرسی پہ بیٹھا ہو، جو محمد کی کرسی پہ بیٹھا ہو اس کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر. انہیں کہا پھر تو رولا ہی مک گیا. کیا مطلب؟
مدینے کے رہنے والے بندے نے کہا وہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ میرا دوست ہے، وہ تو میرا یار ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، چلو آؤ 100 بسم اللہ، آؤ بیعت کرو، کلمہ پڑھو۔ یہودی مسکرا کے کہتے صرف کلمہ نہیں پڑھنا، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا صرف کلمہ نہیں پڑھنا، ہماری کتابوں میں کچھ سوال لکھے ہیں، ہم نے وہ سوال کر کے یہ پتہ کرنا ہے کہ محمد کی کرسی کا وارث کون ہے، محمد کے علم کا وارث کون ہے۔ سلام سلامت آپ ہم نے پتہ کرنا ہے محمد کی کرسی کا وارث کون ہے، محمد کے علم کا وارث کون ہے۔ جی میں بندہ پیڑا نہیں پہ جاندہ، انہاں منہ لے گیا، ذرا منہ دے اتے نا ناگواری آ گئی، انہاں سوال بھی کرنے، انہوں نے کہا ہاں بالکل کرنے، کہ چلو آؤ پھر دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے یہودی عالم دین مدینے کے رہنے والا بندہ دربار میں چلے گئے، کتاب کا نام لیا ہے، اب بندے کا نام لے رہا ہوں۔ دربار سجا ہوا تھا پہلے خلیفہ کا، یہودی عالم دین ساتھ، دربار کھچا کھچ بھرا ہوا، جو روز کے معمولات ہوتے ہیں لوگ وہ کر رہے ہیں۔ ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے، اپنی وضاقتہ سے وہ لوگ عالم لگتے ہیں۔ دربار کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا کچھ لوگ آئے، وہ کھڑے ہو گئے سائڈ پہ، وہ جو مدینے کے رہنے والا بندہ جو اس کا دوست تھا وہ گیا آگے، کہتا حضور یہ لوگ بڑی دور سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، لیکن بیعت کرنے سے پہلے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ سوالوں کا جواب دے دیں گے تو یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ ہائے ہائے قربان جاؤں، جو ممبر پہ بیٹھا تھا نا اس نے کہا ہاں سوال پوچھیں، اگر مجھے آتے ہوئے تو میں بتا دوں گا۔ یہ علی تو نہیں تھا جو کہتا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے، بسم اللہ۔ ایسے ہی آپ کی بات سے بات یاد آگئی، خطبہ دے رہے تھے نا میرے بادشاہ امیر، تو خطبہ دیتے دیتے فرمایا ابو ذر ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حسرت خواہش ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا مالک جب آپ میرے سامنے موجود ہیں تو پھر بندوں کی بات کیوں کرنی ہے، آپ اپنی بتائیں، تو بندوں کی بات کیوں کرنی ہے آپ اپنی بتائیں۔ یا علی اس دنیا میں آپ کی کوئی حسرت، کوئی خواہش، کوئی مرضی، کوئی تمنا ادھوری رہ گئی ہے؟ مسکرا کے علی نے فرمایا ابو ذر ایک نہیں دو رہ گئی ہیں، ایک نہیں دو رہ گئی ہیں۔ مولا کعبے میں آئے، آپ کا مقدر داماد رسول بنے، آپ کا مقدر فاتح خیبر بنے، آپ کا مقدر ابھی تک آپ کی کوئی خواہش رہتی ہے؟ مسکرا کے امیر نے فرمایا ابو ذر علی کی دو خواہشات رہتی ہیں، پہلی خواہش یہ کہ جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا بتا سکتا تھا اتنا بڑا سوال ہی کسی نے نہیں کی۔ بسم اللہ جڑے جنہ لنگر کیتا تے ہلدے بھی نہیں نہ پہ، میں لنگر بھی نہیں کیتا۔ ابو ذر میں علی اتنا بڑا سخی تھا کسی نے اتنا سوال نہیں کیا، میں اتنا بڑا عالم تھا کسی نے ایسی علمی بات نہیں پوچھی، یہی علی۔ اگر مجھے سوالوں کے جواب آتے ہوئے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہودیوں بڑی جلدی کے ساتھ، یہودیوں کو جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے کہا حضور ویسے 20 سوال ہیں کتاب میں لکھے ہوئے، میں 3 پڑھ رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے حضور اللہ کے اس عرش کا ایک تالا ہے اور اس تالے کی ایک چابی ہے۔ مجمع آپ سے زیادہ حیران بھی ہو گیا، پریشان بھی ہو گئے، نہ کوئی کیڑا تالا ہے جڑا اللہ عرش نو مار دے تے وہ چابی کڈی ہونی جن نالوں کھل دے۔ بندے پریشان بھی ہو گئے، حیران بھی ہو گئے۔ خلیفہ نے، اب میں ذرا پڑھا لکھا بندہ ہوں، اگر پڑھے لکھے انداز میں خلیفہ کا جواب بتاؤں تو کوئی دقت تو نہیں نا۔ خلیفہ نے سر جھکا کے کہا آئی ایم سوری۔ اب سوال کا جواب نہ آتا یا کچھ نہ ہو تو بندہ کیا کہتا جی معذرت، اسے انگلش میں آئی ایم سوری کہتے ہیں۔ خلیفہ نے سر جھکا کے کہا آئی ایم سوری۔ انہوں نے کہا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے اللہ نے اس کائنات میں 5 وجود ایسے اتارے ہیں جو نہ کسی ماں سے ہیں، نہ کسی باپ سے، نہ کسی صلب سے ہیں، نہ کسی پشت سے ہیں۔ وہ 5 وجود کون سے ہیں؟ خلیفہ نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ پہلے کیا کہا تھا؟ آئی ایم
سوری تیسرا اور آخری سوال، یہی سوالوں کے جواب دینے آپ کو سلام کر جانا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ مدینے میں نبی کے سچے خلیفے کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے تھے۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا، حضور ہمیں یہ بتائیں وہ ایک ایسا کون ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں؟ وہ دو کون ہے جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں؟ وہ چار کون ہے؟ وہ تین کون ہے جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں؟ وہ چار کون ہے جن کے جیسا پانچواں کوئی نہیں؟ وہ پانچ کون ہے جن کے جیسا چھٹا کوئی نہیں؟ وہ چھ کون ہے جن کے جیسا ساتواں کوئی نہیں؟ وہ آٹھ کون ہے جن کے جیسا نواں کوئی نہیں؟ وہ 10 کون ہے جن کے جیسا 11واں کوئی نہیں؟ وہ 11 کون ہے جن کے جیسا 12 کوئی نہیں؟ اور وہ 12 کون ہے جن کے جیسا 13واں کوئی نہیں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ جی آپ مولا زندگی عطا، یہ ہوتی محنت۔ 12 کون ہیں جن کے جیسا 13واں کوئی نہیں؟ خلیفہ بھی پریشان، درباری بھی پریشان، مشکل بن گئی۔ اب جب کوئی ایسا ماحول بن جائے نا اور سوالوں کے جواب کسی کو نہ آتے ہوں تو جو بندہ کھڑا ہو نا سارے جلدی جلدی اس کو دیکھتے ہیں کہ اسے آتے ہیں۔ کتاب کہتی جناب عبداللہ ابن عباس جلدی سے کھڑے ہوئے، خلیفہ سمیت دربار نے انہیں دیکھا۔ جناب عبداللہ آپ کو جواب آتے ہیں؟ آپ سوالوں کے کوئی بندہ اردو خطابت کا لطف لینا جانتا ہے تو دیکھیں میری طرف۔ جناب عبداللہ آپ کو جواب آتے ہیں؟ آپ سوالوں کے جواب جانتے ہیں؟ قربان جاؤں عبداللہ کے جواب پہ مسکرا کے جناب عبداللہ نے فرمایا خلیفہ میں جواب نہیں جانتا لیکن اسے ضرور جانتا ہوں جو یہ جواب جانتا ہے، لیکن اسے ضرور جانتا ہوں جو یہ جواب جانتا ہے۔ کیا مطلب کسے جانتے ہو؟ مسکرا کے اس نے کہا خلیفہ دیکھ نہیں رہے سوال مشکل ہیں، چلے نہ اس کے در پہ چلے جسے محمد نے مشکل کشا کہا ہے، چلے نہ اس کے در پہ جو محمد کی حاجت روائی کرتا رہا ہے، چلے نہ سیدہ کی دہلیز پہ۔ اب سارے بندے سلمان کے پاس آئے۔ سلمان اس وقت علی کہاں ملے گا؟ سلمان اس وقت علی کہاں ملے گا؟ سلمان نے کوئی پتہ بتایا؟ وہ پتہ تمہیں اردو خطابت میں سنانا ہے۔ اب درباری خلیفہ یہودی عالم دین اور یہودی تو حیران ہی ہو گئے نا، جو سوال نہ دے جواب لینا آیا سے تے اگاں سوال نو پہ گئے ہیں، وہ تو بچارے پھر ادھر ہی اڑ گئے نا، انہاں کا پتہ نہیں ہے کی پی ہوندی۔ سارے وہ آئے ساتھ، سارے چلتے چلتے قربان جاؤں کسی تاج محل میں گئے نہیں، کسی دہلیز پہ گئے نہیں، کسی دروازے پہ گئے نہیں، کسی بہت بڑی چوکھٹ پہ گئے نہیں، سارے چلتے چلتے یہودی کے باغ میں آ گئے۔ یہودی کے باغ میں مٹی پہ کوئی انسان اتنے اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے خود مٹی کا باپ ہوتا ہے، اتنے اطمینان سے مٹی میں بسم اللہ۔ ساری محنت ایک طرف، آپ کا پہچاننا ایک طرف، تراب پہ ابو تراب مطمئن ہو کے بیٹھا ہے، خدال ہاتھ میں بادشاہ علی کے ایسے مٹی کو راز دے رہے ہیں، مٹی کو بتا رہے ہیں یہاں سے کون سا اناج اگنا ہے، یہاں سے میرے کس موالی کا رزق جانا ہے، راز دے رہے ہیں یہودی بھی اور وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ دیکھا یا علی سلام، سلام کا جواب ملا، بلکہ سلامتی نے سلام کا جواب دیا، جسے اسلام تسلیم کرتا ہے اس علی نے سلام کا جواب دیا۔ خلیفہ مسلمانوں کا متفقہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے بادشاہ کو زمین سے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ اچانک وہ جو یہودی خلفاء تھے، جو وہ یہودی کے لوگ تھے، وہ کوئی سوال کرنا چاہتے تھے کہ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر اس یہودی کے منہ پہ ہاتھ دیا اور ہاتھ دے کر خبردار سوال نہ کرنا، یہ وہ منہ ہے جو محمد چوما کرتا تھا۔ پچھلے لوگوں کو محنت پسند نہیں آ رہی، یہ وہ لوگ ہیں۔ بسم اللہ۔ سوال نہ کرنا یہ عام چہرہ نہیں، یہ اللہ کا چہرہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، اس کے بارے میں نبی نے کہا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، عام چہرہ نہیں۔ یہودیوں نے اب دیکھا کوئی بندہ پروٹوکول آلے جڑے دربار چو اٹھی کے انہیں سارے لوگ اندے کول آئے نہیں، یہ بندہ کوئی کامد ہے، انہوں نے کہا یہ بندہ کوئی بڑا ہے، کوئی پروٹوکول والا ہے، کوئی عزت والا ہے۔ یہودی ذرا کھڑے ہو گئے اور ان سے زیادہ ادب کے ساتھ خلیفہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے جب کوئی چیز لینی ہو نا تو پھر ایسے کرنا پڑتا ہے۔ وہ سنگا یا علی، یہ کچھ یہودی
آپ سے سوالوں کے جواب لینے آئے تھے. بادشاہ زمین پہ بیٹھ گئے, ان پہ توجہ نہیں دی, خدا لیا, پھر اپنے کام میں لگ گئے. اولے الامر اپنے امر پہ لگ گیا, مٹی پہ. بادشاہ یہ کچھ لوگ آپ سے سوالوں کے جواب لینے آئے ہیں یا علی, یہ کچھ لوگ آپ سے سوالوں کے جواب لینے آئے ہیں. جب بار بار خلیفہ نے کہا نا یا علی جواب جواب جواب, خدا زمین پہ پھینکا کائنات کے امیر المومنین نے, اور مسکرا کے فرمایا یہودیو قسمت تمہاری اپنی ہے, تم علی سے جواب لینے آئے ہو, اگر کہو تو سوال بھی علی بتا دیتا ہے. سلامت رہی. بسم اللہ. سوالوں کے جواب اور یا علی مدد. قسمت تمہاری اپنی ہے, تم علی سے جواب لینے آئے ہو, اگر کہو تو علی سوال بھی بتا دے. میں وہ علی ہوں جو زمین سے زیادہ عرش کے راستے جانتا ہوں. مولا جیسے بہتر لگے. یہودی نے کہا مولا ہم سوال کرتے ہیں. اب بس سوالوں کے جواب 1-2 منٹ میں, اور آپ کو سلام کر رہا ہوں, سوالوں کے جواب میں ایک سانس میں دوں گا, آپ نے ایک سانس میں وصول کرنے. وہ بات ذہن میں رہے کہ وہ مدینے میں نبی کے سچے خلیفے کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے تھے, اور کرنی کیسے تھی, جس نے سوالوں کا جواب دیا. اب سارے لوگ کھڑے ہوئے, خلیفہ کھڑا ہوا, درباری کھڑے ہوئے, یہودی کھڑے ہوئے, وہ مدینے کا رہنے والا بندہ کھڑا ہوا ہے. بادشاہ علی سے سوال ہوا یا علی یہ جو اللہ کا عرش ہے اس کا کوئی تالا ہے, اس کی ایک چابی ہے, وہ تالا کیا ہے, وہ چابی کیا ہے. مسکرا کے امیر المومنین لنگر زمین و آسمان بطول کے شوہر نے فرمایا یہودیوں یاد رکھنا علی کہہ رہا ہے اللہ کے عرش کے تالے کو کہتے ہیں شرک. بادشاہ چابی, فرمایا چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد. اللہ کے عرش کا تالا کیا ہے, شرک. چابی کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اس کی چابی ہے. دوسرا سوال یا علی وہ 5 وجود کون سے ہیں جو اللہ نے کسی صلب سے نہیں گزارے, کسی پشت سے نہیں گزارے, کوئی ماں باپ سے نہیں ہے. فرمایا یہودی یاد رکھنا پہلا وجود آدم کا ہے, آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. دوسرا وجود حوا کا ہے. تیسرا وجود وہ اژدہا ہے, وہ سانپ ہے جو حضرت موسیٰ زمین پہ پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا. چوتھا وجود وہ دمبا ہے جو اسماعیل کے لیے آیا تھا. پانچواں وجود وہ اونٹنی ہے, وہ اونٹنی ہے جسے ناقۃ اللہ کہتے ہیں, وہ اونٹنی ہے جو حضرت صالح نبی نے پتھر کی طرف ہاتھ کیا تھا, پہاڑ سے اونٹنی باہر آ گئی تھی. فرمایا یہ 5 وجود. اب آخری سوال, ایک سانس میں سوال جواب. اور یا علی مدد, آخری سوال کیا تھا, یا علی وہ ایک کون ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں, وہ 2 کون ہے جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں, وہ 3 کون ہے جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں, وہ 4 کون ہے جن کے جیسا 5واں کوئی نہیں, وہ 5 کون ہے جن کے جیسا چھٹا کوئی نہیں. ایک سانس میں سوال جواب. اور یا علی مدد, بادشاہ امیر المومنین نے فرمایا, خطیب منبر سلونی نے فرمایا, محمد سے علم لینے والے نے فرمایا, اللہ کے بنائے ہوئے ولی نے فرمایا, اللہ کے بنائے ہوئے مولا نے فرمایا, شیعوں کے خلیفہ نے فرمایا, بادشاہ علی نے فرمایا اور یہودیوں یاد رکھنا ایک اللہ ہے, اس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. فرمایا وہ 2 کون ہے جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں ہے. فرمایا وہ 2 حوا اور آدم, ان کے جیسی تیسری تخلیق نہیں ہے. فرمایا وہ 3 کون ہیں جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں. بادشاہ علی نے فرمایا حیوانات, جمادات, نباتات, یہ 3 ایسے ہیں ان کے جیسا چوتھا کوئی نہیں. وہ 4 کون ہیں جن کے جیسا 5واں کوئی نہیں. بادشاہ علی نے فرمایا 4 آسمانی کتابیں, ان کے جیسی 5ویں کتاب کوئی نہیں. وہ 5 کون ہیں جن کے جیسا چھٹا کوئی نہیں. بادشاہ نے فرمایا 5 واجب نمازیں, ان کے جیسی چھٹی نماز کوئی نہیں. بادشاہ 6 کون ہیں جن کے جیسا 7واں کوئی نہیں. بادشاہ علی نے فرمایا 6 سمتیں ہوتی ہیں, 6 سائیڈز ہوتی ہیں. کیسے, آگے پیچھے, دائیں بائیں, اوپر نیچے. فرمایا یہ 6 سمتیں ہوتی ہیں, ان کے جیسی 7ویں سمت نہیں ہوتی. فرمایا یا علی وہ 7 کون ہیں جن کے جیسا 8واں کوئی نہیں. علی نے فرمایا 7 اللہ کے آسمان ہیں, ان کے جیسا 8واں آسمان کوئی نہیں. پریشان ہوگا تمہاری اپنی قسمت. بادشاہ 8 کون ہیں جن کے جیسا 9واں کوئی نہیں. فرمایا 8 ہاں ملانے عرش مبین, اللہ کے عرش کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے ان کی تعداد 8 ہے, 9 کوئی نہیں. بادشاہ وہ 9 کون ہے جن کے جیسا 10واں کوئی نہیں. فرمایا 9 آیات بینات,
کھلی دلیلیں دے کے اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا، ان کی جیسی 10ویں دلیل کوئی نہیں۔ فرمایا یا علی 10 کون ہیں جن کے جیسا 11واں کوئی نہیں؟ جو پریشان ہو سوال ختم ہو رہے ہیں، وہ 10 کون ہیں جن کے جیسا 11واں کوئی نہیں؟ فرمایا 10 دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو زیارت کے دیے تھے، ان کے جیسا 11واں دن کوئی نہیں۔ بادشاہ 11 کون ہیں جن کے جیسا 12واں کوئی نہیں؟ گھر میں جا کے سوچنا کاپی سی ڈی کون پڑ گیا اور محنت کون کر گیا۔ فرمایا یاد رکھنا 11 وہ ستارے ہیں جنہوں نے خواب میں حضرت یوسف کو سجدہ کیا تھا۔ فرمایا وہ 12 کون ہیں جن کے جیسا 13واں کوئی نہیں۔ بادشاہ نے فرمایا حضرت موسیٰ نے دریائے نیل پہ کھڑے ہو کے اپنا عصا مارا، نجات کے 12 رستے بن گئے، ان کے جیسا 13واں رستہ کوئی نہیں۔ مجمع سے آوازیں آ رہی ہیں صدقت یا علی، صدقت یا علی، یا علی آپ نے سچ فرمایا، یا علی آپ نے عقل کی میزان کے مطابق فیصلہ کیا۔ اب یہودیوں کا سب سے بڑا عالم دین آئی کیوں تھے؟ نبی کے سچے خلیفے کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے یہودیوں کا بڑا خلیفہ آگے بڑھا، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، پھر یہودی قوم کو دیکھا، یہودی قوم کو دیکھ کے کہتا ہے اعلیٰ ہے باوقار ہے یہ بہترین ہے، اعلیٰ ہے باوقار ہے یہ بہترین ہے، دل کہہ رہا ہے ذات امام مبین ہے، کر کے جبی خمیدہ، کر کے جبی خمیدہ یہودی نے یہ کہا کلمہ پڑھو نبی کا یہی جانشین حد چاہ حیدری۔